معزز سامعین، آج بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی۔ مسجد اقصیٰ کا ایک مختصر سا تعارف اور تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، جس میں ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کے محل وقوع کی، اس کی تاریخی حیثیت کی، اور بات کریں گے اس کے اسلامی دور، آخر اس کی تعمیر کب ہوئی اور اس کی بنیاد کس نے رکھی۔ مزید مسجد اقصیٰ کے متعلق فضائل آپ کے پیش نظر ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مسجد اقصیٰ کا محل وقوع۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں القدس کو یروشلائم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا۔ یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں یبوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بات کی جائے تو احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصیٰ دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابوذر سے روایت ہے جس میں یہ اس صلاحیت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس۔ اور مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جس میں معراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ادوار، اس بارے میں مختلف روایت ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا مؤسس اول کون ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور مزید چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایاتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سام بن نوح، اور پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہو۔ لیکن بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے صریحاً معلوم ہوتا ہے جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی بنیاد رکھی، ویننا ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قائم رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد الاقصیٰ میں نماز اور دوسری عبادت کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے۔ گویا یہ دو مراکز ہوئے، زمین پر اللہ جل و جلال کے گھر رہے ہیں اور مرجع الخلائق رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا
تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے، جہاں سے وہ عالم بلا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ معراج کا واقعہ اسلام کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے، جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ مشیت خداوندی سے امت محمدیہ کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی مقرر کیا گیا۔ غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ تیسرا مقام کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی ہی نہیں تھی، مسجد نبوی کا وجود ہی نہیں تھا۔ قرآن کریم میں جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ چونکہ قوم یہود بنی اسرائیل کی باقیات تھی اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام علیہ السلام کی وارث سمجھتی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ من حیث القوم کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی متی بن جائیں۔ لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخر الزماں کو معبوس پایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری، قومی تعصب اور جاہلانہ تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینوں تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد الحرام کے عالمگیر قبلہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دیں۔ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد حرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا، جس مسجد میں تحویل قبلہ کو واقع ہوا۔ اس مسجد کو مسجد القبلتین کا نام دیا گیا، جہاں بے وقت ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی باحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی۔ شریعت مسوی، تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا قبلہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب قیامت تک واجب العطائد اور واجب الاتباع پیغمبر آخر الزماں ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات پر عمل موقوف کر کے تورات کی بجائے قرآن عظیم الشان کو سرچشمہ ہدایت قرار دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کو مرکز و منبع اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ مسجد الحرام ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی، لہٰذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں، نعمتوں اور عزتوں سے محروم و معزول کر دیا۔ چونکہ بنی اسرائیل تمام نعمتوں سے محروم ہو چکے تھے اور دائرہ اسلام سے باہر ہو چکے تھے، اللہ اور اس کے آخری رسول پر امت محمدیہ نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں، نعمتوں، رحمتوں اور عزتوں کے قابل بنا دیا۔ لہٰذا اب قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کے منتخب اور برگزیدہ قوم ہوگی۔ المختصر بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول، قرآن کریم آخری کتاب، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت، بیت اللہ دائمی اور ابدی قبلہ، امت محمدیہ آخری اور معزز امت قرار پائی۔ چونکہ قوم یہود نے آخری بار بھی ہدایت کو مسترد کر دیا، لہٰذا ان پر قیامت تک کے لیے ضلالت اور
مسکینیت مسلط کر دی گئی۔ امت محمدیہ کو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین قرار دے کر تمام دینی ورثے کو حقدار و نگران و متولی مقرر کر دیا گیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ تمام انبیاء اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا فرض کر دیا۔ امید کرتی ہوں آج کی اس تحریر سے آپ کو مسجد اقصیٰ کے محل وقوع اور تاریخ کے بارے میں کچھ اندازہ ہوا ہوگا۔ مزید مسجد اقصیٰ پر آنے والے حوادثات اور اس کا اسلامی دور، مسجد اقصیٰ کی مساحت کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔